الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، درد ہے تو درد کا اظہار ہونا چاہیے۔ اب تو پانی سر سے اوپر بہہ رہا ہے دوستو، اب تو پانی سر سے اوپر بہہ رہا ہے دوستو، اب تو اپنی قوم کو بیدار ہونا چاہیے۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر، ہم درس، ہم نشیں ساتھیوں، آج جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ معاشرے کا بگاڑ ہے۔ پروردگار کے انسانیت کے اوپر جہاں اور بہت سے احسانات ہیں، وہیں سب سے بڑا احسان عظیم یہ ہوا کہ انسانوں کو، ایمان والوں کو وہ دین عطا فرمایا جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اور میرا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا۔ آج یہودیت پریشان ہے، عیسائیت پریشان ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان جو کسی مذہب کا متبع ہے وہ پریشان ہے۔ اگر وہ اپنے مذہب پر چلنا چاہیں، اپنے مذہب کو اپنانا چاہیں تو ان کے سامنے کوئی واضح شاہراہ نہیں ہے، ان کے سامنے ان کے مذہب کی صاف باتیں نہیں ہیں جن کو وہ مان سکیں۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنتوں پر چلنا چاہیں تو ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی سنتیں نہیں ہیں، ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ زندگی نہیں ہے۔ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنتوں پر چلنا چاہیں تو ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی سنتیں نہیں ہیں، ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ زندگی نہیں ہے۔ اس کے مقابل اس امت پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوا، اس امت کو بہترین نبی عطا ہوئے، بہترین کتاب عطا ہوئی، بہترین طریقہ عطا ہوا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تمہارا مالک تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، وہ دین عطا فرمایا جو حقات میں نافذ العمل رہے گا اور دنیا کے کونے کونے کے اندر انسان اس پر عمل کریں گے، اور اوپر سے پھر یہ گارنٹی دی کہ زمانے میں اونچ نیچ آئے گی، زیر و بم ہوگا، حالات بدلیں گے، مگر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، یہ دین میں نے تم کو دیا ہے، قیامت تک اس دین کی حفاظت کروں گا۔ جب اس دین کی حفاظت نہیں ہوگی، یہ دین مٹ جائے گا، یہ دین زندگیوں سے نکل جائے گا، تو اس وقت تو قیامت آ جائے گی۔ قیامت تک پروردگار ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو اس دین پر اسی طرح جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس پر عمل کر کے انسانوں کے سامنے پیش کریں گے، اور دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اس دین کو بدلنے کی کوشش کریں گے، مگر تمام تر کوششیں ناکام ہوں گی، انسانوں کی کوششیں ناکام ہوں گی، شیطانوں کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ اس خالق کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، قیامت تک ایک طبقہ رہے گا جو دین پر صحیح طریقے سے عمل کر کے انسانوں کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کرے گا اور حجت قائم کر دے گا کہ کسی دور کے اندر اس دین پر عمل کرنا مشکل
دین نہیں ہے. دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے. ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اس دین پر صحیح طریقے سے عمل کر کے بتائیں گے, یجدد لہم دینہم, جو لوگوں کے افکار کو بھی درست کریں گے اور لوگوں کے اعمال کو بھی درست کریں گے, اور جس میں اعتدال والے کنتم امۃ وسطا کے درمیانی راہ پر اس امت کو کھڑا کیا تھا. قرآن کے ذریعے سے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اسی اعتدال والے راستے کے اوپر امت کو کھڑا رکھیں گے, اس میں افراط و تفریط نہ ہونے دیں گے, امت کو ادھر جھکنے دیں گے, امت کو ادھر جھکنے دیں گے, برابر مسلسل ان کے افکار کو بھی درست کریں گے اور ان کے اعمال کو بھی درست کریں گے. میرے بھائیوں, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے امت کی حفاظت, ایک انسان کی حفاظت, ایک قبیلے کی حفاظت. جس کے دادا نے دین کو قبول کر لیا, جس کے پردادا نے دین کو قبول کر لیا, اس کے لیے حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے. حفاظت کی گارنٹی دین کے لیے ہے. اس کے ساتھ میں یہ چیلنج ہے, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. انسانوں, میرا دین قیامت تک رہے گا. اگر تم اس دین سے ہٹو گے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑو گے, دین کے افکار میں تم سے قطع و بیرت ہوگی, ذرا سے اعتدال سے ادھر ادھر بھٹکو گے, یستبدل قوما غیرکم. قیامت تک وہ لوگ پیدا ہوں گے جو دین پر صحیح طریقے سے عمل کر کے بتائیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم, وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے. یہ ہے اصل فکر کا موضوع, یہ ہے اصل پریشانی کا موضوع کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اس اعتدال والے راستے پر ہیں. ہم اس کے لیے کتنا سوچ رہے ہیں, ہم اس کے لیے کتنا غور و فکر کر رہے ہیں. اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے, اگر معاشرہ خراب ہو رہا ہے, اس پر بنیادی نقطہ یہی ہے, انسان کا تعلق اپنے مالک سے کمزور ہو رہا ہے, اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق کمزور ہو رہا ہے, اور انسان بجائے ان کے بتائے ہوئے راستے کے دوسرے راستے دائیں بائیں تلاش کر رہا ہے. آج پوری دنیا کے اندر ایک قائلانہ نکاح ڈالیے, بیاہی 1400 سال پہلے نازل ہوتی ہے, لیکن جب آج ہم اس کو پڑھتے ہیں تو نہیں لگتا ہے, بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ آج آج کے لیے نازل ہوتی ہے. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جن کو اپنا دوست بناتے ہو, ان کی طرح شکلیں بناتے ہو, ان کی طرح سیرتیں بناتے ہو, ان کی طرح شادیاں کرتے ہو, ان کی طرح کھاتے ہو پیتے ہو اور زندگی کے نقشے مرتب کرتے ہو, تم ان سے محبت کرتے ہو, اور ان کا حال کیا ہے؟ لا یعلونکم خبالا, وہ تمہاری دشمنی میں کبھی کمی نہیں کرتے ہیں, تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. میں اور آپ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, کوئی کارٹون بنا رہا ہے, کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی وہ گندی باتیں کر رہا ہے جو ابو جہل نہیں کہہ سکا تھا اور دور شیبہ نہیں کہہ سکے تھے, اس دور کا بدترین منافق نہیں کہہ سکا تھا, وہ گندی باتیں کر رہا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم, اور قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, یہ ان کے اندر کی دشمنی ہے جو کبھی کبھی جھلک مار کے ان کے منہ پر آ جاتی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو کچھ دلوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے, وہ بہت زیادہ ہے, تم اس کو نہیں سمجھتے ہو. ہائے ہائے, مگر تمہاری بدقسمتی کیا ہے؟ انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم, تم دنیا کے بدترین خلائق جن کو قرآن کریم کہہ رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. وہ انسان جو اپنے مالک کے منکر ہے, اس کو اپنا مالک نہیں مانتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں, یہ کائنات میں بدترین خلائق ہے. مگر ہائے ہائے بدقسمت انسانوں, اس کے باوجود تم ان سے محبت کرتے ہو, تم چیختے ہو, چلاتے ہو, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ بدترین خلائق ہے. ہم انسانوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے آئے, ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ, حالانکہ تمہاری کتاب کو مانتے ہیں. کہ عجیب قسم کا تفاوت ہے, ایک طرف تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر اسی طرح ایمان نہ لاؤ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو, تو تمہارا ایمان ناقص ہے, بلکہ تم کفر کی سرحدوں سے جا ٹکراتے ہو. تو دوسری طرف یہ ہے, اگر وہ تمہارے نبی کا انکار نہ کرے, تمہارے نبی کی تکذیب نہ کرے, تب تک وہ اپنی قوم کے بندے نہیں کہلاتے. یہودی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے نبی کا انکار نہ کرے, اور عیسائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری کتاب کا انکار نہ کرے, اور تم مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو تورات انجیل پر زبور نہ لے آئے. اس کو تجھ سے محبت کرنی چاہیے, مگر تو قرآن سے محبت کرتا ہے, اس کے باوجود تم ان سے محبت کرتے ہو. میرے دوستو, یہ ہے معاشرے کی بگاڑ کی اصل وجہ کہ ہم معاشرے میں
بے دینوں کی نقالی کر رہے ہیں، ان لوگوں کی نقالی کر رہے ہیں جو اللہ کے دشمن، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن. وما علینا